بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ سب کے علم ہے کہ الحمدللہ رجب کا مہینہ، جس میں الحمدللہ جہاں ہم نے پچھلے دنوں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے خوشیوں کو منایا، جہاں مولا کائنات زوج بطول شیر خدا باب المدینۃ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت پر خوشی کو منایا، اہل بیت اطہار کے دن منائے، اہل بیت اور صحابہ کے جو قیام اس میں آتے ہیں وہ منائے۔ اب الحمدللہ آج پاکستان میں شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا، ماشاءاللہ۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ ہمارے آقا خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، جس کی بے شمار فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے، پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے، اور اس کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ دعا فرماتے کہ رجب اور شعبان کو یا اللہ ہمارے لیے برکت والا فرما، اور ہمیں خیر سے رمضان میں داخل فرما۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ مبارک آیت جس مبارک مہینے میں نازل ہوئی، تو اسے درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دن کے فلاں وقت میں یا سال کا فلاں وقت ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، بلکہ یہ جملہ اس میں یہ دوام کے لیے ہے، یعنی کوئی وقت ایسا ہوتا ہی نہیں جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اپنے حبیب علیہ السلام پر درود نہ بھیج رہا ہو۔ اور پھر مومنین کو یہ حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو، درود و سلام بھیجا کرو۔ امام صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے، حضور علیہ السلام کو کسی کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ خود بتائیے، جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے تمام ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، کیا ان کو حاجت ہے کہ کوئی ان پر درود پڑھے، کوئی اور ان پر درود بھیجے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن پھر اللہ نے یہ بتانے کے بعد کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم کیوں دیا؟ کہا اس لیے نہیں کہ حضور علیہ السلام کو ایمان والوں کے درود پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ ایمان مشروط ہے اس کے ساتھ کہ انسان حضور علیہ السلام سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرے، حضور علیہ السلام سے عقیدت رکھے۔ اب حضور کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھا کرے۔ تو آپ سب کو شعبان کی مبارک ہو، اس میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ ویسے تو درود مبارک، درود و سلام کی ہر وقت بہت برکت ہے، بے شمار برکات ہیں، جس پر بے شمار احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، لیکن بالخصوص روایات کے جو مطابق ہے کہ جب کوئی شعبان میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کو مزید شعبان کی برکات اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت فرمائے، باعث رحمت فرمائے۔ یہ باعث رحمت مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات اور رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے رمضان میں پہنچائے، اور ہمیں رمضان کی تیاری کرنے کی بھی اس میں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی 3 شعبان المعظم کو یوم ہے حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے
مولا کائنات کے شہزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک ہے. اس دن بھی خاص ان کے ذکر کا اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی تمام برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو شعبان کا چاند مبارک ہو.